بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 33، 34، 35 اور 36 کی ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑیں، ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر شک پر گواہ ہے۔ اس سے عقد مواصلات مراد ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایس شخص جس کا نسب مجہول ہو اور وہ دوسرے سے یہ کہے کہ تو میرا مولا ہے، میں مر جاؤں تو تم میرا وارث ہوگا، اور میں کوئی جرم کروں تو تجھے دیت دینی ہوگی۔ دوسرا کہے میں نے قبول کیا۔ اس صورت میں یہ عقد صحیح ہو جاتا ہے اور قبول کرنے والا وارث بن جاتا ہے، اور دیت میں بھی اس پر آ جاتی ہے۔ اور دوسرا ابھی اسی کی طرح سے مجہول نسب ہو اور ایسا ہی کہے اور یہ بھی قبول کر لے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا وارث اور اس کی دیت کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ عقد ثابت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل ہیں۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، مرد عورتوں پر نگہبان ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ تو دوستو، اس میں عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت، اس ادب سکھانے اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، گویا کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے لیے ناانصافی یا ظلم نہیں، بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے مطابق۔ شان نزول حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی حبیبہ کو اسی خطا پر ایک تماچا مارا، جس سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا۔ یہ اپنے والد کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت کرنے حاضر ہوئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لینے کا حکم فرمایا، تب یہ آیات نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص میں لینے سے منع فرما دیا، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان پر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ مرد کو عورت پر جو حکمرانی عطا ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے۔ مرد کے عورت سے افضل ہونے کی وجوہات کثیر ہیں۔ ان سب کا حاصل دو چیزیں ہیں، علم اور قدرت، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد عقل اور علم میں عورت سے فائق ہوتے ہوئے اگرچہ بعض جگہ عورتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ابھی بھی پوری دنیا پر نگاہ ڈالیں تو عقل کے امور مردوں ہی کے سپرد ہوتے ہیں۔ یوں ہی مشکل ترین اعمال سر انجام دینے پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد عقل و دانائی اور قوت میں عورتوں سے فوقیت رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ جتنے بھی انبیاء خلفاء ہوئے سب مرد ہی تھے۔ گھڑ سواری، تیر اندازی اور جہاد مرد کرتے ہیں۔ امامت یعنی حکومت، سلطنت اور امامت صغرا یعنی نماز کی امامت، یوں ہی اذان، خطبہ، حدود، قصاص میں گواہی یا بلا اتفاق مردوں کے ذمہ ہے۔ نکاح، طلاق، رجوع اور بے وقت ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا حق مرد کے پاس ہے، اور نسب اور مردوں ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ یہ سب قرآن مرد کے عورت سے افضل ہونے پر ولایت کرتے ہیں۔ مردوں کی عورتوں پر حکمرانی کی دوسری وجہ یہ کہ مرد عورتوں پر مہر اور نان نفقہ کی صورت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان پر حاکم ہے۔ خیال رہے کہ مجموعی طور پر جنس مرد جنس عورت سے افضل ہے، نہ کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل۔ بعض عورتیں علم و دانائی میں کئی مردوں سے زیادہ ہیں، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم جیسے لاکھوں مرد ان کے نالین کے حق کے برابر بھی نہیں۔ یوں ہی صحابیہ عورتیں یعنی
صحابی بڑے بڑے بزرگوں سے افضل ہیں۔ نیک عورتیں، نیک اور پارسا عورتوں کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ جب ان کے شوہر موجود ہوں تو ان کی اطاعت کرتی ہے اور ان کی حقوق کی ادائیگی میں مصروف رہتی ہے اور شوہر کی نافرمانی سے بچتی ہے، اور جب موجود نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ تو دوستو، ایسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ النساء کی آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو، یہ دونوں اگر صلح کرانے چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جانتا ہے اور خبردار ہے۔ جب بیوی کو سمجھانے، الگ رکھنے اور مارنے کے باوجود اصلاح کی صورت نہ بن رہی ہو تو نہ مرد طلاق دینے میں جلدی کرے اور نہ عورت خلا کے مطالبے پر اصرار کرے، بلکہ دونوں کے خاندان کے خاص قریبی رشتہ داروں میں سے ایک شخص کو منصف مقرر کر لیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ رشتہ دار ایک دوسرے کے خانگی معاملات سے واقف ہوتے ہیں، فریقین ان پر اطمینان ہوتا ہے اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی۔ یہ منصف مناسب طریقے سے ان کے مسئلے کا حل نکال لیں گے، اور اگر منصف میاں بیوی میں صلح کروانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین اتفاق پیدا کرتا ہے۔ اس لیے حتمی القدر صلح کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے، لیکن یہ یاد رکھے کہ انہیں میاں بیوی میں جدائی کروا دینے کا اختیار نہیں، یعنی یہ جدائی کا فیصلہ کریں تو شرعاً ان میں جدائی ہو جائے، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی، پاس بیٹھنے والے ساتھی، مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جو متکبر، فخر کرنے والا ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور بندوں کے آپس میں حقوق یہ ہیں۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب اور اطاعت کرے، نافرمانی سے بچنے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار ہے، اور ان پر خرچ کرنے میں چند بقدر توفیق اور استطاعت کمی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ ارشاد فرمایا، جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ نمبر 2، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، اور ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے اور قطع تعلقی سے بچے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صلہ رحمی کا مطلب بیان کرتے ہوئے صدرت الاشرا مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحم کے معنی رشتہ کو جوڑنا ہے، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے، اور قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنا حرام ہے۔ یتیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک کرنا۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی پرورش کرے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش کرے آئے اور ان کی سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ حضرت سہیل بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ اور مسکین سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی امداد کرے اور انہیں خالی ہاتھ نہ لٹائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی امداد خبر گیری کرنے والا اللہ تعالیٰ میں جہاد کرنے والے کے طرح ہوتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
سم آمین. اللہ حافظ.